ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ فرمایا زمین میں اور آسمانوں کے اندر مومنوں کے لیے بڑی نشانیاں۔ اگر مومن غور کرے، انسان اگر تدبر کرے، غور و فکر کرے، تو اس کو کائنات میں بڑی نشانیاں ملیں گی کہ جس کی وجہ سے یہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت سے آشنائی حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پھر شکر بندہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اس کی بڑائی ہے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رب ہے۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ۔ کل میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کھل کے خرچ کیا کرو، اگر اللہ کی راہ میں بغیر شمار کیے، بغیر گنے خرچ کرو گے، اللہ تمہیں بے شمار دے گا۔ اور آگے جو لفظ میں بتانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ آسمانوں کے رب سے تھوڑ کا نہ سوچو، کہ آسمانوں کا رب، یہ جو لفظ حضور نے استعمال فرمایا آسمانوں کا رب، مطلب یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جو آسمانوں کا رب ہے، تو اس سے تم یہ سوچتے ہو کہ بھئی اس کی بارگاہ میں کوئی تھوڑ ہوگی؟ فرمایا نہیں، اس کی بارگاہ سے یہ چیز کبھی مت سوچنا، اس کی بارگاہ سے کمی کی امید نہ رکھو، وہ تو آسمانوں کا رب ہے۔ اور آسمان کیا ہے؟ آسمان تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 500 سال کی مسافت ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان۔ اب اس کے اللہ جانتا ہے کہ اس کے کیا معاملات ہیں، لیکن اللہ تو آسمانوں کا بھی رب ہے۔ فرمایا کہ آسمان ہو، زمین ہو، اس میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، فرمایا تمہاری پیدائش بھی تمہاری نشانی ہے۔ اگر اپنی پیدائش میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، کیسے دو افراد کی شادی ہوتی ہے جی، اگر آپ آج چونکہ بڑا جدید دور ہے اور سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے، سائنس نے ہر چیز یہ واضح کر دی ہے کس طرح جو ہے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے جی، کس طرح پیدا ہوتا ہے، کس طرح اس کے اعضاء بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں پہلے کمزور پیدا کیا جی، جس طرح وہ بچپنے کی حالت میں تم پہلے جناب گوشت کے لوتھڑے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہڈی کے اندر تبدیل فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکمل انسان پیدا فرمایا، پھر تم کمزور تھے، پھر جناب تمہیں اللہ نے جوانی دی، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا دیا جی۔ یہ فرمایا تمہاری جو پیدائش ہے اس کے اندر بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ بڑی نشانیاں ہیں کہ ایسا نظام، ایسا کائنات میں خوبصورت نظام کس کا ہے سوائے اللہ کی کوئی ذات نہیں جی، جو اتنا مرتب، اتنا ترتیب والا نظام جاری و ساری ہے۔ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، فرمایا کہ جو جاندار اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ پہلے وقتوں میں چونکہ اتنا نہیں تھا دور، یہ موبائل نہیں تھے، یہ انٹرنیٹ اتنا تیز نہیں تھا، لیکن آج آپ دیکھیں ایسی مخلوقات نظر آ رہی ہیں، ایسے جانور سامنے آ رہے ہیں کہ جو ہم نے کبھی نہ دیکھے نہ سنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جن تم دیکھتے ہو، اور ان کی بھی قسم ہے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، جنہیں تم نہیں دیکھ رہے۔ مطلب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نظر میں نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ جو زمین میں پھیلا رہا ہے، کیسے پھیلا رہا ہے؟ آپ دیکھیں جنگل، دیکھیں جنگل کے اندر جانوروں کے رہنے کی جگہ ہے۔ جن ملکوں میں جانور رہتے ہیں جنگلات میں، وہ وہیں پر رہتے ہیں، وہ انسانوں کا رخ نہیں کرتے، انسان اپنے گھروں میں رہتے ہیں سکون کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کیسے کائنات کے اندر غالباً حضرت علی کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو عقل نہیں دی، اگر اللہ جانوروں کو عقل دے دیتا تو یہ سارے ایک جگہ پر تمہارے خلاف جمع ہو جاتے، یہ جانور۔ لیکن اللہ نے عقل
نہیں دی. بڑے بڑے جو ہاتھی ہوتے ہیں انسان ان کو قابو کر لیتا ہے, وہ اس کے اشارے پہ چلتے ہیں. شیر ہوتے ہیں جی, وہ انسان کے اشارے پہ چلتے ہیں. یہ آج کل جو کتے ہوتے ہیں بڑے بڑے خطرناک قسم کے, لیکن وہ سارے کے سارے انسان کے. تو اللہ نے یہ ان مخلوقات میں بڑی نشانیاں پیدا کی ہیں. یہ ساری مخلوقات جو ہیں یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے. فرمایا آیات لقوم یوقنون, جو یقین رکھتے ہیں اس کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار, سبحان اللہ, کیا خوبصورت انداز ہے. فرمایا کہ دن کے بدلنے میں, رات کے بدلنے میں بھی نشانیاں ہیں. دن بدل جاتا ہے, کیسے ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے. دن کا بدلنا کیا ہے, یہاں پر دن کے 12 بجتے ہیں جی, انگلینڈ کے اندر اور وقت ہوتا ہے, وہاں پر شام ہو جاتی ہے. کسی ملک میں صبح ہو جاتی ہے, کسی ملک میں جناب رات ہوتی ہے, وقت ایک ہی ہے جی. لیکن فرمایا کہ دن کے بدلنے میں, رات کے بدلنے میں کیسے ساری کائنات کے اوپر یکدم اندھیرا چھا جاتا ہے. دن کے بدلنے میں, رات کے بدلنے میں فرمایا کیا ہیں, نشانیاں ہیں. وما انزل اللہ, اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا, آسمان سے جو اللہ رزق نازل فرماتا ہے. فاحیا بہ الارض, پھر اس رزق کے ذریعے اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے. بعد موتہا, اس کے مردہ ہونے کے بعد. وتصریف الریاح, اور ہواؤں کے ادھر ادھر چلنے میں بھی فرمایا آیات لقوم یعقلون, عقل والوں کے لیے نشانی ہے. ہر شے میں اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ ہر شے میں تمہارے لیے نشانیاں ہی نشانیاں موجود ہیں. کہ کیسا خوبصورت نظام قائم کیا اس مالک نے, کیسا دل فریب, دل کو چھو لینے والا نظام ہے. اگر آپ بیٹھ جائیں نا, بیٹھ کر آپ غور کریں کائنات میں, ایک ایک چیز پر غور کریں, آپ یقین کریں, آپ کیڑی کی تخلیق پر غور کریں. میں کچھ دن قبل بیٹھا تھا ادھر مسجد میں, تو یہاں میں پڑھ رہا تھا, تو ایک مکھی بڑا تنگ کر رہی تھی. مکھی ہوتی ہے ایک انسان جس کا 5-5.5 فٹ قد ہوتا ہے, جس کی جسامت ہے جناب, جس کے ہاتھ ہیں, اتنا کچھ انسان کو اللہ نے دیا ہے جناب. مکھی مجھے بڑا تنگ کر رہی ہے. اب میں تھوڑی دیر دیکھتا ہوں, یار چلو اس کو کیا مارنا, تھوڑی دیر اس کو کرتے ہیں, چلی جائے. لیکن میں سوچ رہا تھا اس وقت کہ وہ یہاں بیٹھی ہے, میں اس کو ایسے کرتا ہوں, وہ فوراً اڑ کر پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. ایسی رفتار اس کے اندر. آپ کبھی دیکھیں نا مکھی کو, آپ کبھی دیکھیں, آپ تھوڑا سا ہاتھ حرکت کرتے ہیں تو وہ اٹھ کر یکدم ادھر ہوتی ہے, ہمیں نظر ہی نہیں آتی. ایسی اس کو اللہ, ایک مکھی, چھوٹی سی مکھی, کیسی اللہ نے اس کو رفتار دی ہے. ایک دفعہ میں بیٹھا تھا کسی محفل کے اندر, تو یہ پنکھے کے ساتھ جالا لگا ہوا تھا, جالے کے ساتھ وہ مکڑی لٹکی ہوئی تھی. میں اس کو بڑا غور سے دیکھ رہا تھا. مکڑی کو میں نے دیکھا, وہ جو اتنا لمبا جالا تھا وہ اس کو سمیٹتے 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 اوپر چلی گئی ہے. وہ سارا جالا اس نے اپنے اندر لے لیا. پھر وہ مکھی جو جالے, مکڑی کا جو ہوتا ہے کیڑا ہوتا ہے, اس نے جہاں وہ ایسے ایک تار ماری ہے اپنی, جس طرح وہ نکالتے ہیں اپنا جالا نکالتا ہے, اس کے ساتھ وہ چل کے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. سبحان اللہ, یہ انسان نہیں کر سکتا. انسان میں یہ کام, یہ صلاحیت نہیں ہے کہ انسان ہے تو کو شے کٹے دے جناب, اتے جاوے تھلے آوے, سجے جاوے کھبے جاوے. اللہ نے بتایا ہے میں جس کو چاہوں جو چاہے عطا فرما دوں. انسان تم ہو, تمہاری اپنی خاصیات ہیں, اللہ نے تم سے بہترین خاصیات کسی کو عطا فرمائی ہیں. کوا اڑ سکتا ہے, انسان نہیں اڑ سکتا. چڑیا اڑ سکتی ہے, انسان نہیں اڑ سکتا. ایک مکھی اڑ سکتی ہے, انسان نہیں اڑ سکتا. نشانیاں ہیں. اللہ نے فرمایا تم بڑے طاقتور ہو لیکن تم کمزور بھی ہو. ایک مکھی اڑ سکتی ہے, تم تو اڑ بھی نہیں سکتے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ اسی لیے تو کہتے ہیں نشانی کیا. آپ اس میں نشانی سنیں. نشانی یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اوپر اترائے, مثلا اس کو اللہ نے پیسہ دے دیا ہے, اللہ نے اس کو عہدہ دے دیا ہے, اب یہ بندہ فرق کرے جی میں فلاں کے اوپر بلند ہوں, میری فلاں کے اوپر شان زیادہ ہے, میرے پاس پیسہ زیادہ ہے, میرے پاس جناب اتھارٹی زیادہ ہے. کیوں؟ تخلیق میں غور کرو. جو مکھی کے پاس ہے تمہارے پاس تو کوئی نہیں. جو مچھر کے پاس خاصیت ہے تمہارے پاس تو کوئی نہیں. ایک چھوٹا سا مچھر ہوتا ہے, اگر وہ تنگ کرنے پہ آ جائے تو تمہارا جینا آرام کر دیتا ہے. چھوٹا سا مچھر ہوتا ہے. کچھ کیڑیاں ایسی ہوتی ہیں, کچھ کیڑیاں ہوتی ہیں
کہ جن کو آپ ہاتھ لگاتے جائیں تو فوراً آپ کے جسم میں جناب خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بتایا انسان کو، انسان تو کچھ نہیں، اپنے اوپر یہ فخر کرنا، اپنے اوپر اترانا، دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو برتر سمجھنا، یہ قطعاً درست نہیں۔ جب بھی اپنے اندر کچھ دیکھو، جب بھی اللہ کی کوئی مخلوق دیکھو، اس مالک کی طرف دھیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ نشانیاں ہیں بتشریف الریاح، فرمایا ہواؤں کے بدلنے میں، ہواؤں کے بدلنے میں نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، وہ ہوائیں آ کر بارش کی خوشخبری سناتی ہیں، وہ ہوائیں بتاتی ہیں جناب بارش آنے والی ہے، اور اس بارش کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا ہے۔ کیسا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جی۔ اور میں کل حدیث پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام جب آندھی چلتی نا، ہوائیں چلتی، تو نبی علیہ السلام کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام گھر سے کبھی جس طرح انسان بے چین ہو جاتا ہے نا، کہ حضور تیز تیز چلنے لگ جاتے، گھر سے کبھی باہر آتے کبھی اندر جاتے، حتیٰ کہ جب تک بارش نہ آ جاتی حضور کی یہی حالت رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کو تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کیا۔ حضور اس لیے کہ یہ جو ہوا ہوتی ہے یہ اس کے ذریعے اللہ کا عذاب بھی آتا ہے، تو اس لیے جب تک بارش نہ آ جاتی حضور نبی علیہ السلام کی حالت اسی طرح رہتی کہ حضور بے چین رہتے، اور حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے یا اللہ ہمیں اس کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں اس کی سختی سے محفوظ فرما۔ تو یہ ہوائیں کئی دفعہ ایسی ہوا آتی ہے، کئی دفعہ ایسی تیز ہوا آتی ہے بندہ موٹر سائیکل بھی چلا رہا ہو تو وہ بھی جناب ہلنے لگ جاتا ہے۔ تو نشانی ہے، سوچو سمجھو، اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دی ہیں کہ انسان کو بتایا انسان تو کچھ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، یہی تیری شان ہے، عظمت تیری یہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، فرمایا یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم تم پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، یہ تم نے آیات سن لی ہیں، اب بتاؤ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، فرمایا اب بتاؤ کون سی بات ہے جی اور کون سی نشانی ہے جس کے بعد تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، اور تمہیں کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری باتیں بتا دی ہے، اور یہ باتیں وہی کر سکتا ہے جو مالک ہوتا ہے، جس نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔